أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم والا ہے۔ آسمان کی فضائے بسیط اور خلائے عظیم کی قسم اور رات کو نظر آنے والے کی قسم، اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو نظر آنے والا کیا ہے؟ اس سے مراد ہر وہ آسمانی کرہ ہے جو چمک کر فضا کو روشن کر دیتا ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے، بس انسان کو غور تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ قوت سے اچھلنے والے پانی یعنی قوی اور متحرک مادہ تولید میں پیدا کیا گیا ہے، جو پیٹھ اور کولے کی ہڈیوں کے درمیان سے گزر کر باہر نکلتا ہے۔ بے شک وہ اس زندگی کو پھر واپس لانے پر بھی قادر ہے، جس دن سب راز ظاہر کر دیے جائیں گے، پھر انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے میں نے سورہ طارق کی 10 آیات تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا۔ سورہ طارق کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ 17 ہیں، یعنی کہ 17 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اسلام کی بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ قیامت لوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب، جزا و سزا، اور یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانے والا بھی میں ہوں، اور جو ابتدا کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہو وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پیاری بہنوں، اس کی پہلی آیت مبارکہ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آسمان، سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر بہت کیا ہے، کیونکہ ان کی گردش میں جو گردش ہے ان کے طلوع اور غروب میں اور دیگر احوال میں بہت عجائب اور غرائب ہیں، اور دوسری مخلوقات کے لیے اس میں بہت سے منافع رکھے گئے ہیں۔ طارق کا معنی ہوتا ہے رات کو آنے والا، خواہ وہ ستارہ ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ دن میں آنے والے کو طارق نہیں کہا جاتا۔ ستارے کو طارق اس لیے فرمایا کہ وہ رات میں طلوع ہونے کے ساتھ مختص ہے، اور عرب ہر اس شخص کو طارق کہتے تھے جو رات کا قصد کرتا تھا۔ اب طرق قاف طرق کا اصل معنی کوٹنا یا ہتھوڑے کے یعنی کہ زور سے کسی چیز کو ٹھوکنا، کھٹکھٹانا، تو اس لیے جو ہتھوڑا ہوتا ہے اس کو بھی مطرقہ کہا جاتا ہے عربک زبان میں، کیونکہ رات کو جو آنے والا شخص ہے وہ ڈور کو زور سے بجاتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے یا یعنی کہ نوک کرتا ہے،
تو اس لیے اس کو طارق کہا جاتا ہے۔ آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما الطارق، اور آپ کیا سمجھیں کہ وہ رات کو طلوع ہونے والا کیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ہر سننے والا یہ جانتا ہے کہ طارق سے مراد کیا ہے، ہر وہ چیز جس کے متعلق قرآن میں ہو وما ادراک، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی ہے، اور ہر وہ چیز جس کے متعلق وما یدریک ہو اس کی خبر نہیں دی گئی، جیسا کہ یہ قرآن پاک کی آیات ہم جو آیت سورہ شعراء ہے، سورہ شعراء کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اے مخاطب تو کیا جانے ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہو۔ اللہ پاک نے سورہ جو آیت نمبر 3 میں فرمایا النجم ثاقب، یعنی وہ نہایت روشن ستارہ ہے۔ اس آیت بارکہ کا جو اشاکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ النجم الثاقب سے مراد ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جس نے سراجم منیرہ کی شان کے ساتھ آسمان رسالت پر چمک کر ظلمت بھری کائنات کو نور ایمان سے روشن کر دیا۔ النجم الثاقب، اس کا جو دوسری تفسیر کی جاتی ہے وہ ستارہ جو بہت بلند مرتبے والا ہے، یہ وہ ستارہ ہے جس سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ اس ستارے کو نہایت روشن اور ان وجوہات کی وجہ سے بھی، یعنی کہ ان وجوہات کی وجہ سے بھی فرمایا گیا ہے کہ ثاقب جو ہے، ثاقب کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے سوراخ کرنے والا۔ ثاقب کا معنی کیا ہے؟ سوراخ کرنے والا، اور یہ ستارہ اپنی روشنی سے اندھیرے میں چونکہ سوراخ کر دیتا ہے پھر اس پر نافذ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو دری بھی کہا جاتا ہے، دال را یا، یعنی یہ اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ ہوا میں اس طرح سرایت کر جاتی ہے جیسے کوئی چیز کسی چیز میں سوراخ کر دیتی ہو۔ اور ثاقب کا معنی جو ہے یہ بھی ہے کہ سوراخ کرنے والا، یہ وہی ستارہ ہے۔ شہاب ثاقب آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا، یا آپ نے کبھی کبھی آسمان پر ایسا ستارہ ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا، وہ جو بڑا تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ زمین کی طرف آتا ہے، شہاب ثاقب۔ یہ وہ ستارہ ہے جب شیطان اس کو دیکھتا ہے تو شیطان یعنی کہ جب شیطان کو دیکھتا ہے تو شیطان میں سوراخ کر دیتا ہے، یعنی شیطان میں نفوذ کر کے اس کو جلا دیتا ہے۔ النجم الثاقب کا یہ بھی معنی ہے کہ وہ ستارہ جو تمام ستاروں سے بلند ہے، کیونکہ جو پرندہ بہت اونچی پرواز کرے تو جو آسمان کے قریب جا پہنچے اس کو بھی عرب میں ثاقب کہا جاتا ہے۔ اور پیاری بہنوں، اس تارے کو الطارق اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو طلوع ہوتا ہے، اور رات میں آنے والے کو طارق کہتے ہیں، اور یہ رات میں طلوع ہو کر جنات کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، یعنی جو جنات فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں ان پر شہاب ثاقب برسائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے النجم الثاقب، یہ اس سے جو مراد ہے وہ ستاروں کا مجموعہ ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، یا اس سے کوئی ایک معین ستارہ بھی مراد نہیں ہے۔ ابن زید نے کہا ہے کہ النجم الثاقب سے مراد سریا ہے، اور الفراء نے کہا ہے کہ اس سے مراد زحل ہے، کیونکہ وہ اپنے نور سے 7 آسمانوں میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اور کسی نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد وہ شہاب ثاقب ہے جن سے شیاطین کو رجم کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک سورہ صافات آیت نمبر 10 میں ملتی ہے الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، مگر جو شیطان فرشتوں کی کوئی بات اچک کر بھاگے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اس کی دلیل ملتی ہے کہ یہ جو شہاب ثاقب ہے
یہ جب فرشتے کوئی بات فرشتے جب آپس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو پہلے آسمان پر جب فرشتے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں زمین پر اترنے سے پہلے، تو جنات اور شیاطین باتیں کان لگا کر سننے کے لیے آتے ہیں. تو جو شہاب ثاقب ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ شیاطین اور جنات کا پیچھا کرتا ہے. اس طرح سے ایک روایت میں ملتی ہے کہ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو روٹی اور دودھ دیا. جس وقت وہ بیٹھے ہوئے کھا رہے تھے تو ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا اور پھر وہ آگ ہو گیا. ابو طالب گھبرا گئے اور حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس ستارے سے شیطان کو مارا گیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ابو طالب جو تھے ان کو سخت تعجب ہوا، جس پر پھر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. پھر آیت نمبر 4 میں فرمایا اِن کُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ، بے شک ہر نفس کے اوپر ایک محافظ نگہبان ہے. اب اس کی دیکھ لیجئے کہ محافظ جو نگہبان کہا گیا ہے اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ محافظ کون ہے؟ وہ کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ محافظ جو ہے وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی بقا کا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اس نے زمین میں رویدگی کی صلاحیت رکھی، بادلوں سے پانی برسایا، سورج کی تپش سے گلے کو پکایا اور چاند کی کرنوں سے اس میں ذائقہ پیدا کیا. اس نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا. اور یوں انسان کے جو جسمانی اور روحانی تربیت ہے اور اس کی حفاظت کا نظام وضع فرمایا. زمین میں ایسی جڑی بوٹیاں پیدا فرمائیں جن سے انسان اپنی بیماریوں کا علاج کر سکے. سورج اور چاند کی روشنی سے جنگلوں، صحراؤں، سمندروں کو اندھیروں کو دور فرمایا، جیسے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، سورہ یوسف آیت نمبر 64 میں، کہ اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے. تو دوسرا اس کے متعلق یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر ایک نگہبان مقرر کیا ہے، اس کے متعلق ایک اور اگر ہمیں قول ملتا ہے تو یہ ہے کہ یہ محافظ فرشتے ہیں. ظاہر ہے یہ فرشتے ہیں جو نگہبان ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال اور حفاظت کر رہی ہے، جس کے وجود میں لانے سے ہر شے وجود میں آئی ہے، جس کے باقی رہنے سے ہر شے باقی ہے، جس کے سنبھالنے سے ہر شے اپنی جگہ سنبھلی ہوئی ہے، جس نے ہر چیز کو اس کی ضروریات کے مطابق اس کو ہر چیز یعنی کہ پہنچائی ہے، اور اسے ایک مدت مقررہ تک آفات سے بچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے. اسی بات پر آسمان کی اور رات کی تاریکی میں نمودار ہونے والے جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی وجہ سے قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے متعلق جو ہے فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود نگہبان ہے، یعنی کہ نگہبان مقرر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو فرشتے مقرر کیے، ایک تو خود ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنی کائنات کی ہر ذرے ذرے کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی نگرانی فرما رہی ہے، اور لیکن دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ ذمہ داریاں فرشتوں کو بھی دے رکھی ہیں. انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام آیت نمبر 61 میں فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور تمہارے اوپر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے. اس طرح سورہ رات آیت نمبر 11 میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے محافظ اور نگہبان انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں اور اللہ جو ان کو حکم سے ان کے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18 17 اور 18 میں فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، یعنی فرمایا جب انسان کے ہر قول اور فعل دو فرشتے لے لیتے ہیں، ایک اس کی دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو بات بھی کرتا ہے اس کا محافظ فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے.
اس طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ الانفال میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر ضرور محافظ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کاموں کا لکھنے والا مرد کی دائیں جانب ہوتا ہے اور برے کاموں کا لکھنے والا مرد کی بائیں طرف ہوتا ہے، اور نیک کاموں کا لکھنے والا برے کاموں کے لکھنے والے پر امین ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام لکھنے والا اس کو 10 کام لکھتا ہے، اور جب وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو نیک کام لکھنے والا فرشتہ برے کام لکھنے والے فرشتے سے یہ کہتا ہے کہ 7 گھنٹوں تک اس کے برے کام نہ لکھو، شاید یہ تسبیح پڑھ لے یا استغفار کر لے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ نیک کام کرنے کا دل میں منصوبہ بناتا ہے تو جب تک وہ نیک کام کر نہیں لیتا میں اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اور جب وہ اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو میں اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہوں، اور پھر جب وہ برے کام کا منصوبہ بناتا ہے تو جب تک وہ اس برے کام کو نہ کرے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، اور جب وہ اس برے کام کو کرے تو میں اس کی ایک برائی لکھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں اے میرے رب، تیرا یہ بندہ برا کام کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس بندے کو اس کی برائی پر خوب بصیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انتظار کرو، اگر وہ بندہ اس برے کام کو کر لے تو اس کی ایک برائی لکھو، اور اگر وہ اس برائی کو ترک کر دے تو اس کی ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے اس برائی کو میرے خوف کی وجہ سے ترک کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم میں سے کوئی شخص اسلام میں نیک عمل کرے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے 10 گناہ لے کر 700 گناہ تک لکھا جاتا ہے، اور ہر برے کام کا جو وہ کرتا ہے اس کی صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ذات کتنی رحمان و رحیم ہے، کریم ہے کہ کس قدر شفقت فرماتی ہے اپنی مخلوق پر، اپنے گنہگار بندے پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ برائی کا ارادہ کرتا ہے جب تک کر نہیں لیتا تب تک لکھی نہیں جاتی، منع کر دیا جاتا ہے۔ ایسے حضرت بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ حدیث مبارکہ بہت غور طلب ہے اور غور کرنے والی ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کہاں تک پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے واسطے اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ اور ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی وہ بات کہاں تک پہنچے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے واسطے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ ہم کتنے آرام سے کتنی ہزاروں سینکڑوں باتیں دنوں میں ایک دن میں منہ سے نکالتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو بات منہ سے نکال رہے ہیں اس کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی مقبول ہوگی یا رد کر دی جائے گی، یہ بات کہاں تک اپنا اثر رکھے گی، اس کا اجر کتنا ہے، اس کی سزا کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے ہیں اور جو اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ پس جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو فرشتے اس کا عمل لکھتے تھے، جب جو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کا عمل لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، اب ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان کی طرف چلے آئیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کرام کاتبین دونوں فرشتے ہمارے شولڈرز پہ بٹھائے ہوئے، نیکی لکھنے والا اور برائی لکھنے والا، ہمارے جو گناہ اور ثواب نیکیاں ہماری لکھتا ہے، برائیاں لکھتا ہے، جب انسان مرتا ہے اس کی تدفین ہو جاتی ہے تب وہ 2 فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم بتا کہ ہم آسمان کی طرف آ جائیں، ہمیں اجازت دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو میری تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ عرض کریں گے یا رب العالمین، پھر ہمیں زمین میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح کرتی رہتی ہے۔ تو وہ عرض کریں گے یا رب العالمین، پھر ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی قبر پر قیام کرو،
میری تسبیح پڑھو، میری حمد پڑھو، میری تکبیر پڑھو اور لا الہ الا اللہ پڑھو، اور قیامت تک ان کلمات کو میرے بندے کے صحیفہ اعمال میں لکھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم اور کتنی قریب ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ فرشتے ہماری قبر میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں انسان کے تمام اعمال لکھتے ہیں، خواہ وہ اعمال ظاہر ہوں یا باطن ہوں، اور قیامت کے دن اس کا صحیفہ اعمال پیش کر دیں گے۔ پھر فرشتے جو ہیں انسان کے عمل کی، اس کے رزق کی، اس کی مدت حیات کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان اپنی مدت حیات کو اور اپنے رزق کو پورا کر لیتا ہے اور تو وہ اس کی روح قبض کر کے اس کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے وہ انسان کی جو فرشتے ہوتے ہیں، جو نگہبان ہوتے ہیں، جس کا اللہ پاک کی ذات نے ذکر فرمایا، وہ انسان کی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کو صرف وہی آفت پہنچتی ہے جو اس کے لیے مقدر کی جاتی ہے، جو لکھ دی گئی ہے۔